Influence of target market on product packaging. Target market وہ کنٹری جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ انفلوئنس کرے گی آپ کی پیکیجنگ کو، آپ کی جو پیکیجنگ ڈیزائن ہے اور جو پیکیجنگ مٹیریل ہے اور جو ایسیسریز آپ استعمال کر رہے ہیں پیکیجنگ کے لیے، اس کا ایک انفلوئنس ہوگا، اس پہ ایک انفلوئنس ہوگا آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کا. ٹارگٹ مارکیٹ ایز وی سیڈ is that basically the market which you have selected to export your products. So there are differences in importer requirements from country to country and from target market to target market, and the customer's buying behavior is also different in different countries. So it may require the exporter to adapt according to the importer country's market requirements. تو اگر اس کی جو requirements ہیں وہ specific ہیں، so that will change your packaging design, and you have to follow the preferences which your importer is communicating, or you yourself need to do a research regarding the customer's likes and dislikes, customer's preferences, customer's choices, and you could also get the assistance from Pakistan's embassies, Pakistan's trade missions, trade attaches in various countries. So وہ بھی مدد کر سکتے ہیں ایک پریفرینشیل اور اس پیکیجنگ کو بنانے میں جو کہ وہاں کے کسٹمر، اس ملک کے کسٹمر بہتر سمجھتے ہیں. مثلا جیسے اگر ریسائکل مٹیریل جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے یا اس کو پسند کیا جاتا ہے، یا لوگ ذہنی طور پہ اتنے میچور ہیں کہ وہ ایک بہت خوشنما پیکنگ کو اگنور کر کے ایک ریسائکلڈ مٹیریل پیکنگ کو پسند کرتے ہیں، تو اس کو پریفر کرنا چاہیے. اگر ان کی کوئی اور ریکوائرمنٹس ہیں یا چوائسیز ہیں، ان کی ایکو لیبلنگ کے بارے میں خیالات کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اس میں امپورٹر مدد کر سکتا ہے، جو ویریس ٹیکنیکل گائیڈنس کی لیے بکس ہیں اسے مدد لی جا سکتی ہے. اس ملک کا دورہ کیا جا سکتا ہے اور یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس ملک میں پسند کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر، انوائرمنٹ، اس کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق پیکنگ ڈیولپ کی جا سکے. پھر جو کمپٹیٹر ہیں، جو کمپٹیٹرز کی پروڈکٹس ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کر سکتی ہیں انفارمیشن کے لیے کہ کمپٹیٹرز کیا پیکیجنگ اسٹینڈرڈس فالو کر رہے ہیں، اور آپ کی پروڈکٹ کا پیکیجنگ کیا ہونی چاہیے کہ وہ ان سٹینڈرڈز کو بھی میٹ کرے جو کہ کسٹمر چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹنگوشڈ بھی ہو، مختلف بھی ہو کمپٹیٹر برانڈز اور کمپٹیٹو پروڈکٹ سے، سو دیٹ دا کسٹمر کوڈ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈفرینشیٹ ایزیلی کہ آپ کی پروڈکٹ کون سی ہیں اور کمپٹیٹرز کی پروڈکٹس کون سی ہیں. اسی طرح دا پیکیجنگ نیڈس ٹو میٹ ریکوائرمنٹس فار perishable, fragile, precious and toxic goods. اگر کیونکہ ایز وی سیڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ مختلف نیچر کی ہیں، اور مختلف نیچر کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی پیکنگ ریکوائرمنٹس بھی مختلف ہیں. مثلا fruits and vegetables needs a different packaging than for example perfumes, than for example shampoos. تو ان کی جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی پروڈکٹس جو کہ ویپریٹ ہو سکتی ہیں، فار ایگزامپل پرفیومس، اس کی پیکیجنگ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. کوئی لیک ہو سکتی ہیں، کوئی بریک ہو سکتی ہیں، جیسے گلاس پروڈکٹس ہیں. کوئی پروڈکٹس ہیں جو کہ چوری ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی پریشس پروڈکٹس ہیں. سو دے آل ہیو ڈفرینٹ پیکنگ ریکوائرمنٹس. And that difference in the requirement should also be kept in mind while developing the
packaging for them. اسی طرح جو انٹرنیشنل پیکیجنگ اسٹینڈرڈز ہیں اور گائیڈ لائنس ہیں جیسے انکلوڈنگ ISO اسٹینڈرڈز اینڈ ایکو فرینڈلی پیکیجنگ اور مختلف ملکوں کے اپنے نیشنل ہیلتھ سیفٹی پروگرام، انوائرمنٹل اینڈ کنزیومر پروٹیکشن میئرز جو کہ ان ممالک میں چل رہے ہیں اور فالو کیے جا رہے ہیں. ہماری جو پیکیجنگ ایک ایکسپورٹر کی پیکیجنگ جو اس ملک میں بھیج رہا ہے ان تمام معیار، اسٹینڈرڈز اور ریکوائرمنٹس پہ بھی پورا اترنا ضروری ہے so that he could successfully market its products in the export markets.